حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں نماز کا، زکوٰۃ کا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں 32 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالی نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ نماز کا اور زکوٰۃ کا بڑا اہم اور گہرا تعلق ہے۔ جس طرح نماز ایک فرد کو سنوارتا ہے، سدھارتی ہے، نماز جس طرح ایک فرد کے اندر تبدیلیاں لاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ معاشرے میں تبدیلیاں لاتی ہے۔ زکوٰۃ معاشرے میں سدھار اور سنوار کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نظام نماز کے ذریعے فرد کی اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر معاشرے میں نماز کا نظام نہ ہو تو معاشرہ خراب ہوگا، فرد خراب ہوں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نظام نہ ہو تو افراد اور معاشرہ یہ بھی بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا جس طرح ہماری روحانی نشو و نما کے لیے نماز کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح معاشرے کی بہتری کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اہم ترین ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہے پاک ہونا، پاک کرنا، بڑھنا، زیادتی۔ لہذا جب انسان اپنے مال میں سے یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہاں ایک طرف اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں اضافہ اور برکت بھی عنایت فرماتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں متقین کی صفات بیان کی، وہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پرہیزگاروں کی اللہ نے صفات بیان فرمائی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے عام طور پر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر آپ ایک انداز دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اس میں ایک بہت بڑا تصور یہ ہے کہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس رب نے ہمیں مال دیا اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا۔ لہذا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کا مال اس کے رب کی رضا میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو خرچ کرو ان پاکیزہ کمائی میں سے جو تم کماتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا باقاعدہ میں حکم فرمایا
اور پھر فرمایا کہ وہ جو پاکیزہ کمائی ہے تمہاری، حرام کی نہیں، ناجائز اور باطل مال نہیں، جو تم نے دھوکے سے، خیانت سے، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچا خریدا، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، بلکہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تمہارا پاکیزہ مال ہے، اچھا صاف ستھرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور خرچ کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ تعلیم بیان فرمایا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اضافہ فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، جاننے والا ہے۔ جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 پیسے خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرماتا ہے، بڑھا چڑھاتا ہے، اس میں اور اضافہ کر کے۔ اور پھر قرآن کریم نے ایک راہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک اور تصور یہ دیا ہے، فرمایا کہ جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو گے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں دو گے تو یہ اللہ کے پاس قرض حسنہ کے طور پر رہے گا، وہ رب تعالیٰ تمہیں واپس عنایت فرمائے گا، اس کا صلہ بھی تمہیں دے گا، جنات یعنی جنتیں اور باغات عنایت فرمائے گا، اور اس سے بڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت کی روزی دے گا۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قرض حسنہ کے طور پر ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دے گا، اور اضافہ فرمائے گا، اور اس کے لیے وَلَهُ أَجْرٌ کریم، بڑی عزت کا اجر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ ہم جب اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ پیسہ ہماری ضرورتوں میں ختم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، مگر جب رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ہلاک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے۔ فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ لہذا تصور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ جو انسان میں مال جمع کرنے کی حرص ہے، چاہے کیسا ہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جو حکم فرمایا، چاہے غریب سے غریب بھی ہو، وہ اس کو بھی حکم یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ ایسے خرچ کرتا رہے۔ جب خرچ کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے لیے اس کو اور عطا فرماتا رہے گا۔ فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اپنی جانوں کے لیے جو کچھ مال میں سے خرچ کرتے ہو، اس کو تم اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں پاؤ گے کہ ہوا خیرا وَأَعْظَمَ أَجْرًا،
کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ بہتر بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑھا کر عظیم بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عنایت فرمائے گا۔ تو یہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں اور اضافہ عنایت فرماتا ہے۔ جس کو جتنا رب تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ اتنا ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے میں زمانے کا اور جس حال میں انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے اس کا رب کی بارگاہ میں خیال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ ایک درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ فرمایا جس نے 1 درہم دیا اس کے پاس تھے ہی 2 درہم، تو اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی کل جمع پونجی 2 درہم تھے۔ جب اس نے 1 درہم راہ خدا میں خرچ کیا تو گویا اس نے اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور جس نے 1,00,000 درہم دیے اس کے پاس اور لاکھوں درہم تھے، تو وہ 1 درہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ تو ہوا، مگر وہ پچھلے والا 1 درہم جس کے پاس 2 درہم تھے اس نے 1 درہم خرچ کیا، تو یہ 1 درہم اس شخص کے 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا کہ جس کے پاس لاکھوں درہم ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے۔ یہ وہ تصور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ اگر تم اس حال میں خرچ کرو گے کہ مال تمہارے پاس کم ہو مگر رب کی راہ میں خرچ کرو گے، تو یہ وہ معاملہ ہے کہ یہ تھوڑا سا خرچ کرنا لوگوں کے لاکھوں لاکھ خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ انسان جس حال میں جس زمانے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی اس کو عنایت بھی فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وہ انسان جو اپنا مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں، جوڑ کے رکھ رہے ہیں، گنتا رہتا ہے اب کتنے ہوئے اب کتنے ہوئے اب کتنے ہوئے، اور وہ یہ سمجھے کہ بس یہ مال میرا ختم نہیں ہوگا، ساری خوشیاں راحتیں اسی وجہ سے ہیں، اور یہ مال میرے پاس ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میرے پاس مسائل و مصائب نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ خشکی اور تری میں جو بھی مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس مال کا حق جو غریبوں کا ہوتا ہے وہ ادا نہیں کیا ہوتا۔ تو اگر خشکی و تری میں کسی بھی قسم کا کوئی مال تلف ہوتا ہے تو حدیث شریف میں فرمایا ہے اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوتی۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے کے نقصانات ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم راہ خدا میں خرچ نہ کریں اور جمع کر کے رکھ لیں، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جمع کیا ہوا مال ہے اور جو راہ خدا میں جتنا حصہ نکالنا تھا وہ مال آپ نے نہ نکالا، تو اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ اتنا تھوڑا سا مال آپ کے باقی سارے مال کو خراب اور ضائع کرنے کا سبب بن جائے گا۔ مطلب اگر ہم زکوٰۃ کا معاملہ دیکھیں تو زکوٰۃ ہے 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے، 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے، تو یہ اتنا تھوڑا سا اماؤنٹ 2.5% جو آپ کے مال میں رہے گا تو یہ آپ کے باقی سارے مال کو بھی گندا کر دے گا، اور ممکن ہے کہ اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ مال
تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، اگر اس 97.5 کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ 97.5 میں اللہ تعالیٰ اور برکت اور اضافہ فرمائے، تو یہ جو 2.5% ہے یہ پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، غریبوں کا حق دیں، ناداروں مفلسوں کا حق دیں، معاشرے کے ضرورت مند محتاج افراد لوگوں کا حق ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بقیہ 97.5 میں برکتیں عطا فرمائے گا، اس کو محفوظ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور اضافہ بھی عنایت فرمائے گا۔ ان لوگوں کا مشاہدہ ہے جو زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ان کے مال میں برکتیں اور اضافہ فرماتا ہے۔ میں دونوں الفاظ عام طور پر بولتا ہوں، ایک ہوتا ہے اضافہ، ایک ہوتی ہے برکت۔ اضافہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 10 روپے خرچ کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے 10 روپے 15 روپے اور بڑھا کر کسی نہ کسی سبب سے ہمیں عنایت فرما دی ہے، یہ اضافہ ہے۔ اور برکت یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ آپ کے تھوڑے سے مال میں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، یہ برکت ہے۔ چیز تھوڑی ہو، اس سے میکسیمم یوٹیلیٹی حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت فرماتا ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ضرورتیں تھوڑے سے تھوڑے مال میں پوری ہو جائیں، آپ اس مال میں آپ کو برکت حاصل ہو جائے، تو یہ برکت ہے۔ اور برکت کا ایک اور تصور جو امام غزالی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے وہ یہ ہے کہ برکت یہ بھی ہے کہ اس مال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا موقع عنایت فرمائے، یہ بھی مال کی برکت ہے۔ مال کی برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنے سے آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ بڑھ رہا ہو، آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہوں، تو بھی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں برکت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح مال کی ایک برکت کا مفہوم یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر اس مال کے ذریعے آپ کو راحتیں، آرام اور بیماریوں میں شفا نصیب ہو جائے تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں برکت رکھی۔ اگر مال خرچ کرنے سے آپ بیمار ہوئے اور آپ نے مال خرچ کیا اپنی ضرورت میں بیماری دور کرنے کے لیے اور بیماری سے آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مال میں برکت عطا فرمائی۔ شفا یاب ہونا، ضرورتوں کا پورا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں برکت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ برکت یہ ہے کہ 100 کے 200 ہو جائیں، 200 کے 400 ہو جائیں، یہی برکت ہے۔ برکت صرف یہ نہیں، یہ تو اضافہ ہے۔ برکت یہ کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخصوص تھوڑے سے محدود مال میں پورا کر دے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کا طلبگار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عنایت فرمائے، مال میں اضافہ ہو۔ مگر آپ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، آپ جتنا مال خرچ کر رہے ہیں اور خرچ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گاڑی خراب ہو جائے، میکینک کے پاس لے جائیں تو سیانے لوگ کہتے ہیں، عقل مند لوگ، گاڑی خراب ہو جائے گی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو میکینک اچھا ملنا چاہیے تو گاڑی صحیح ہو جائے گی، اور میکینک اچھا نہیں ملا تو پھر تو گاڑی صحیح نہیں ہونی۔ پھر ہوتا کیا ہے، میکینک کے پاس لے کے گئے، اس کو بھائی اس کو صحیح کر دو، اس نے یہ پرزہ لگایا ہے، وہ لگایا ہے، جو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا بھی خراب تھا وہ بھی چینج کر دیا، پتہ لگا وہ تو صحیح ہو ہی نہیں رہی گاڑی، اور لگے جا رہے ہیں پیسے۔ پھر دوسرے میکینک کے پاس گئے، پہلے والے نے صحیح کام نہیں کیا تھا، پھر دوسرے کے پاس گئے، اس سے کام کروایا، اس سے بھی گاڑی میں وہ جان نہیں آئی جس طرح اس کی رفتار ہونی چاہیے، وہ نہیں آئی، پھر تیسرے کے پاس لے گئے۔ اب بتائیے، آپ اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، جتنا خرچ کرنا تو اس سے ڈبل بھی خرچ کر دیا، اس کے باوجود بھی وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، آپ کا وہ کام پورا نہیں ہو رہا۔ تو آپ بتائیں، اگر آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 2 لاکھ آپ اضافہ فرما دیں، مگر یہ 2 لاکھ کا فائدہ کیا کہ جب 1 لاکھ کا اضافہ ہوا
1 لاکھ تو آپ نے خرچ کیا تھا، 1 لاکھ کا اضافہ ہو گیا، یہ 2 کے 2 لاکھ، جو 1 لاکھ بڑا تھا وہ اور جو ایک پرنسپل اماؤنٹ تھا وہ دونوں کے دونوں آپ کی ضرورت میں خرچ ہو گئے، تو آپ اس کو برکت بولیں گے؟ تو اور مال ہلاک ہو گیا اور ختم ہو گیا، آپ نے سمجھا تھا کہ یہ تو زیادہ ہو گیا، اضافہ ہو گیا اس میں۔ تو جب آپ کی ضرورتیں تھوڑے مال میں پوری ہو جائیں تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں برکتیں رکھی ہیں۔ ایک اور تصور یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو دراصل یہ اس مال کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال کی نعمت عنایت فرمائی ہے۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان سب کا ایک ایک مصرف ہے، ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال وہ نعمت خرچ کرنی ہوگی، اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء کو سلامت رکھا ہے تو اس کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسوجود ہوں، فرما برداری اختیار کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ یہ ہمارے جسم کا حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں، یہ ہمارے مال کا حق ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ لہذا مال جیسی جو نعمت ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے تو اس مال کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال خرچ کریں، یہ اس مال کا شکر ہے۔ لہذا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں اور اضافہ عنایت فرماتا ہے، اور نعمتوں پر شکر کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ عنایت فرماتا ہے۔ مال میں تو برکت کا معاملہ فرمایا اور نعمتوں کے معاملے میں فرمایا کہ نعمت اور زیادہ کروں گا، فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور اپنی نعمتیں اور بڑھا دوں گا اور اضافہ کر دوں گا۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، ہم میں جو شکر گزاری کی کیفیت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بڑھتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جتنے شکر کے نذرانے پیش کریں گے وہ رب ہماری نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ فرماتا رہے گا۔ لہٰذا نعمتوں پر شکر بھی کرنا چاہیے اور نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی بھی رکھتا ہے اور ان نعمتوں میں مزید اضافہ بھی عنایت فرماتا ہے۔ تو مال کا شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ ہمارے ہاں تصور ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہدایت یہ ہے کہ جب تم اپنا مال خرچ کرو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، جو تمہارے قریبی رشتہ دار جو ضرورت مند اور محتاج ہیں ان پر اپنا مال خرچ کرو، جو تمہارے محلے کے غریب ضرورت مند نادار افراد ہیں پھر ان پر مال خرچ کرو، اگر ان میں بھی نہ ہو تو پھر برابر والی بستی اور برابر والے علاقے میں دیکھو، ان میں جو محتاج اور ضرورت مند ہو ان پر اپنا مال خرچ کرو، اور اس طرح یہ دائرہ کار بڑھتے بڑھتے ملکوں تک پہنچے گا۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے میں وہ لوگ جو ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو تلاش کرنا ہے، انہیں عطا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ ہماری مدد کے محتاج ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی ضرورتوں کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے، اگر آپ اس نیت سے اپنا مال اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کریں کہ ان کا بھی مجھ پر حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غریب رشتہ داروں کا بھی ہم پر حق رکھا ہے، فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسکین کو ادا کرو، مسافر کو ادا کرو، تو رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے مسکین و مسافر سے پہلے رکھا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو لوگ زمینوں کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، جو زمین سے پیداوار ہم نے تمہارے لیے نکالی اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ چاہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح کی بھی نعمتیں، کسی طرح کا بھی مال عنایت فرماؤ، اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خیرات کیا جائے، ورنہ
باغ والوں کا قصہ آپ کے سامنے ہے کہ جنہوں نے مسکینوں کو دینے سے گریز کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات ان کی کھیتی میں ایسی ہلاکت ڈال دی، ایسا نقصان آیا کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر ان کی کھیتی تھی تو کہنے لگے ایسا لگ رہا ہے یہاں پر تو کبھی کوئی کھیتی تھی ہی نہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے پاس یہ 2.5% جو غریب کا حق ہے، جو محتاج اور نادار کا حق ہی ہمارے مال میں رہ جائے تو باقی مال کو بھی خراب کرے بلکہ ضائع کرنا ہونے کا سبب بن جائے۔ لہذا سب سے پہلے اپنے مال میں یہ 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ حساب لگائیں۔ اچھا لوگ کیا حساب لگا رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے، بھائی یہ والا جو پیسہ ہے نہیں اس کو تو ایک سال ابھی نہیں ہوا، یہ والا ہے اس کو 8 مہینے ہوئے، اس کو 9 مہینے ہوئے، تو امام صاحب یہ والا جو ہے یہ تو ابھی بس 1.5 مہینے ہی پہلے میں نے لیا ہے، اس پہ ہوگی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیں وہ شخص جو صاحب نصاب ہی ہے، پورے سال صاحب نصاب، کچھ ایسے بھی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصاب سے کم مال ان کا پورے سال ہوتا ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ نصاب دیکھیں، نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس زکوٰۃ بالمال ہو۔ زکوٰۃ 5 قسم کے مالوں پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقد، کرنسی، مال تجارت۔ یہ 5 چیزیں نا یاد کر لیں: سونا، چاندی، نقد، کرنسی، مال تجارت۔ سونا، چاندی، نقد، کرنسی، مال تجارت۔ باقی میں کوئی لمٹ رکھی ہے؟ مال تجارت آپ یاد رکھ لیں، وہ مال جو خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی وہ مال تجارت ہے۔ نقد میں تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، ہمارے اپنے ملک کے پیسے موجود ہیں۔ کرنسی یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی فورن کرنسی کے فارم میں پیسے موجود ہوں، اور لوگ صرف پی کے آر میں تو نہیں رکھتے نا، پاکستانی روپیز تو نہیں ہوتے۔ پیسہ کسی کو دیا ہو تو اس پہ ہاں، پیسہ کسی کو دیا ہو تو اگر ملنے کی امید ہے تو اس کو اختیار ہے کہ آپ ابھی اپنے مال میں اس کو کاؤنٹ کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں، یا پھر جب مل جائے تو اس وقت زکوٰۃ ادا کر دیں۔ تو یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم مالک نصاب ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تھی 1,32,300 روپے، 1,32,300 روپے، یہ کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تھی۔ اگر کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سونا، چاندی، نقد ہے، کرنسی ہے، اگر مال تجارت ہے، مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ کاروبار کیا ہے؟ آپ نے کوئی بھی چیز اس لیے لی ہے کہ اس کو آپ بیچ دیں گے، خریدتے وقت، معاہدہ کرتے وقت یہ نیت تھی کہ اس کو 2 سال میں بیچ دوں گا، تو جتنے سال تک آپ نے اس نیت سے اس مال کو رکھا آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، چاہے اس کا تعلق سوئی سے ہو، چاہے اس کا تعلق دھاگے سے ہو، چاہے اس کا تعلق کاپیاں، کتابیں، ربڑ، پینسل سے ہو، چاہے اس کا تعلق سبزی سے ہو، کاروں سے ہو، تو آپ نے چاہے اس کا تعلق زمین سے ہو، پلاٹ سے ہو اور مکانات سے ہو، اگر آپ نے لیتے وقت بیچنے کی نیت کی تھی تو اس نیت سے جب تک آپ کے پاس رہے گا ہر سال آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ نہیں دیکھتے جب آپ کے پاس پیسے آئے ہیں تو اگر مکمل طور پر ہر پورے سال صاحب نصاب رہتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس مال پر 1 سال نہیں ہوا، اس مال پر 1 سال ہو گیا، بلکہ جو صاحب نصاب ہے اگر اس شخص نے اپنے لیے یہ مقرر کر لیا کہ میں ماہ رمضان میں 15 رمضان کو اپنی زکوٰۃ ادا کروں گا، تو 14 رمضان پر بھی 14 رمضان بھی اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر پہلے سے 5 لاکھ روپے موجود ہیں اور 14 رمضان کو 15 لاکھ روپے اور آ گئے، تو یہ جو مال میں اضافہ ہوا نا 1 دن پہلے، اگر آپ صاحب نصاب تھے تو یہ مال بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا۔ 1 دن ہوا ہو بھلے سے، 1 گھنٹے پہلے آیا ہو، مگر آپ اس مال کو اپنی زکوٰۃ میں حساب کر کے اس کا بھی ادا کریں گے، اور یہ یاد ہے، یہ نہیں سوچا کریں گے اس کا تو ابھی سال نہیں ہوا تو یہ نہیں دیں۔ بعض تو ایسی بھی ہوشیاری کرتے ہیں کہ
سال آنے سے پہلے اپنا مال جو ہے وہ بچے کو دے دیا، بیوی کو دے دیا، بھائی کے پاس رکھوا دیا کہ یہ سال پورا نہ ہو تو تھوڑے دنوں بعد واپس اس سے مانگ لے گا، بھائی واپس دے، میں نے دیا تھا تجھے. پہلے اس کو مالک بنانا. سارے ہیلے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں. جو ایسے ہیلے بہانے ڈھونڈے ہوتے ہیں پھر مال بھی اس طرح اللہ معاف فرمائے خرچ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. حالات نہ بھی ہو، خرچ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بیماری ایسی ہوئی کہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دی مگر بیماری نہیں جا رہی. میں نے بتایا نا آپ کو برکت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو وہ مال شفا دے، وہ مال رب تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا سبب بنے. لہذا اس اعتبار سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. یہ زکوٰۃ نہ نکالنے کے بہانے نہیں تلاش کرنی چاہیے، بلکہ زکوٰۃ نکالنے کا ذہن ہونا چاہیے کہ یہ اس پر بھی میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اگرچہ اس پہ سال نہیں ہو مگر میں پھر بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز یہ زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے مال میں جہاں حفاظت کا سبب بنے گا وہیں اللہ تعالیٰ کے مال میں اضافہ اور برکت بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.